السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 11واں باب باب فی المجاہدہ تھی، اور ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 97 نمبر آج حدیث ہے ہماری۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں یا دو نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارہ کرتے ہیں، گھاٹا کھاتے ہیں۔ الصحۃ والفراغ، صحت اور فراغت، رواہ البخاری، یہ بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بتلا رہے ہیں کہ لوگ زیادہ تر عام عوام وہ دو چیزوں میں خسارہ کھا جاتی ہے، ایک صحت اور ایک فراغت، یعنی جب اس کو صحت ہوتی ہے، تندرست ہوتی ہے، یا اس کو وقت مناسب میسر ہوتا ہے، کھلا وقت ملتا ہے، تو اس وقت وہ اللہ سے روگردانی کر جاتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس امید پر کہ ابھی تو عمر باقی ہے، ابھی بال کالے ہیں، جب سفید ہوں گے تب داڑھی بھی رکھ لیں گے، جب بال سفید ہوں گے تب حج عمرہ اللہ کی عبادت کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، مسجد چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، جوانی میں وہ اپنے دوسرے دنیاوی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ انسان کا بہت بڑا خسارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ظاہر ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، ایک صحت کی نعمت۔ بیمار کسی سے پوچھ کر دیکھیں، یہ بندہ ہاسپٹل جائے، تیمارداری بھی کرے بیماروں کی اور بیماروں کا حال بھی دیکھے، ان کو صحت کی کتنی قدر ہے۔ انسان کے پاس جب نعمت ہوتی ہے تو اس کو اس وقت قدر نہیں ہوتی، جب چھن جاتی ہے، چلی جاتی ہے، پھر اس کو اس کی قدر کا احساس ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کاش کہ میں اپنی صحت کے دنوں میں یہ کام کر لیتا، اپنی تندرستی میں یہ کر لیتا، یا جب اس کی مصروفیت ہو جاتی ہے، اس کو فارغ وقت میسر نہیں ہوتا، پھر وہ سوچتا ہے، لیکن اس وقت یہ کاش کرنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں رہتا، وہ بے مقصد ہو جاتا ہے اس کا کاش کرنا۔ اسی طرح اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کو اور تاجر کی تشبیہ دی ہے۔ مثلا جس طرح کوئی بزنس کرتا ہے تو بزنس میں اس کی دو چیزیں اہم ہوتی ہیں، ایک اس کا مال اور ایک اس کا صرف کرنا۔ یہ دو چیزیں کہ اس کے پاس مال ہے اور وہ کس طرح اس کو چلاتا ہے تو وہ کامیاب بزنس مین بنتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں جو غبن کا لفظ بولا ہے، مغبون، یعنی گھاٹا کھا جانا، تو وہ اگر اس کا مال کا جو تاجر آدمی ہے، وہ اگر مال کا اچھا صرف نہیں کرتا، اس کو اچھی لائن میں نہیں لگاتا یا اچھی کنڈیشن پر نہیں صرف کرتا اس کو، تو وہ اس کا مال ڈوب جاتا ہے، اس کو خسارہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مال جو یہاں پر مراد ہے انسان کی، وہ صحت اور فراغت ہے۔ یہ دو چیزیں اس کے پاس مال کے طور پہ ہیں، اگر وہ اس کو اچھے طریقے سے استعمال نہیں کرے گا، وہ ٹائم اس سے گزر جائے گا، اس سے وہ چھین لی جائیں گی یہ دونوں چیزیں، دونوں نعمتیں، تو پھر وہ اس کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ کیونکہ جو نعمت اللہ نے دی ہے انسان کو، اللہ نے اس کے بارے میں پوچھنا بھی ہے کہ بھئی میں نے تمہیں یہ نعمت دی تھی، میں نے تجھے صحت دی تھی، تو نے صحت سے میرے کاموں میں، میرے راستے کے کاموں میں، میرے راستے میں کیا کیا تو نے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پوچھنی ہے۔ اللہ نے کہنا ہے میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے کس جگہ پر صرف کیا، تو نے کہاں سے کمایا، کس پر لگایا، کیا تو نے میرے راستے میں لگایا نہیں لگایا؟ تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا محاسبہ کرنا ہے یا انسان سے سوال و جواب کرنا ہے ان نعمتوں کے بارے میں، تو انسان پھر اگر اس کو اچھا صرف نہ کر سکا، اس کو اللہ کے راستے میں نہ لگا سکا، اللہ کے بتلائے ہوئے احکامات پر نہ اتر سکا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق نہ چل سکا اس زندگی میں، تو اس وقت اس کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا، اور وہ اس دن جواب دینا انسان کے لیے جب ناممکن ہو گیا تو اس کو کوئی چیز بچا بھی نہیں سکے گی، کیونکہ وہ عدل کا دن، انصاف کا دن ہوگا، کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ انسان جو اس زندگی میں اپنے اعمال کرے گا اسی کے مطابق اس سے جزا اور سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، صحت اور فراغت، ان سے بھرپور فائدہ اٹھا کر ہمیں کامیاب تاجر کی طرح، کامیاب تاجر جس طرح مثال بنتا ہے اس طرح ہمیں ان کو اچھے طریقے سے صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔